الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا وزير له ولا مقاسم له ولا مطارع له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وفريدنا ومعيننا وعيننا وعيوننا وغوثنا ومغيثنا وقياسنا ومخدومنا ومنزومنا ومعصومنا وقريبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں سامعین و ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیمبراں خلاصہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق لم یزل اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ دوستان محترم، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ جیسا کہ آج صبح کی نشست میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آج کے اس دن کی نسبت دو بڑی چیزوں کے ساتھ ہے۔ آج کے دن میں ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال باکمال بھی ہے، اور آج ہی کے دن اسلام کی پہلی جنگ حق اور کفر کا مقابلہ آج ہی کے دن ہوا، جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اور اس غزوے کو قرآن پاک نے یوم الفرقان کہا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، کفار کے پاس کیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا سپہ سالار کون ہے، اس جنگ کے اندر فتح کس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے کیا نتائج مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں، یہ آج کی نشست کے اندر ہم گفتگو کریں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جب مکہ میں رہے، جب اعلان نے نبوت کر دیا، سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا، جناب ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا، اور حضور نے اعلان نے نبوت کر دیا، اب حضور علیہ السلام کی ذات کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی۔ کبھی حضور کے جسم اطہر پر اونٹ کی وجڑی پھینکی جاتی ہے، کبھی حضور چلتے ہیں تو حضور کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام طائف کے میدان میں جاتے ہیں تو حضور کی ذات پر پتھر برسا کر حضور کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی ذات تو ذات حضور کے ماننے والوں پر بھی ظلم و بربریت کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھرے چوک کے اندر امیہ بن خلف کوڑے برساتا ہے، جب خود تھک جاتا ہے تو دوسرے سردار کو کہتا ہے اب تو اس کو مار۔ جن کی صبح بھی مار میں گزرتی ہے، شام بھی مار میں گزرتی ہے، جو دین کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، جن کو تپتے ہوئے صحرا میں ریت کے اوپر لٹا کر ہاتھوں کے اندر کیل ٹھوک دیے جاتے ہیں، جن کو آروں کے ساتھ چیر دیا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ احد احد کی صدا کو نہیں چھوڑتے۔ جب اتنی تکلیفیں اٹھائیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب مجھ سے نہ تیری تکلیف دیکھی جاتی ہے نہ تیرے غلاموں کی تکلیف دیکھی جاتی ہے، یہاں مکے میں تیرے چاہنے والے اگر نہیں ہیں تو دیکھ ہم نے مدینے والوں کے دل کے اندر تیری محبت کو ڈال دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا محبوب کو ہجرت کا، آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ہجرت کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے مواخات فرمایا۔ مواخات کس کو کہتے ہیں؟ مہاجرین کو اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ابو بکر کو کسی صحابی کا، عمر کو کسی صحابی کا، عثمان کو کسی صحابی کا، سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا۔ جب سب کو بھائی بنا دیا گیا تو مولا علی شیر خدا وہ اکیلے تنہا کھڑے رہے اور ایک طرف کھڑے ہو کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل مضطرب ہے، عرض کرتے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو، آپ نے سبھی کو بھائی بنایا ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے، آخرت میں بھی محمد کا بھائی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے علی شیر خدا کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب سب کا مواخات کر دیا، آپ دیکھیں کہ صحابہ کی آپس میں محبت کا عالم کیا ہے، صحابہ کا آپس میں رشتے کا عالم کیا ہے۔ اگر کسی کا کاروبار وسیع تھا، کسی کی ایک دکان تھی، اس نے آدھی دکان دوسرے کو دے دی، کہا یہ میرے بھائی کی دکان ہے، میرا گزارا بھی ہوتا رہے گا، میرے بھائی کا بھی گزارا ہوتا رہے گا۔ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، کہا کہ تو اس کے ساتھ شادی کر، نکاح کر، اپنا گھر بسا لے۔ یہ ان کا آپس میں رشتہ تھا، محبت تھی۔ اس لیے قرآن پاک یہ گواہی دیتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے، جو ان کے ساتھ ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ابھی فقط 2 سال ہوئے، کتنے؟ 2 سال۔ میں عرض کر رہا ہوں، مثال دوں، اگر 13 چک والے اٹھ کر 12 میں آ جائیں تو آخر وقت تو لگتا ہے نا سیٹل ہونے میں۔ اب پورے گاؤں والے کو آپ نے اس گاؤں کے اندر ان کی سیٹنگ کرنی ہے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا ہے، ان کے گھروں کو بسانا ہے، ان کے کھانے پینے کا جو اہتمام ہے وہ بھی پورا کرنا ہے، ان کے کاروبار کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اب مکے والوں نے مدینہ میں ہجرت کی ہے، فقط ابھی 2 سال ہوئے،
وہاں پر ہجرت کیے ہوئے، اور مکے والوں کا قافلہ چلتا ہے ملک شام کی طرف، اور اس کی سپہ سالاری کرنے والا کون ہے؟ ابو سفیان، جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا اور وہ حضور کی جان کا دشمن ہے۔ اور جب رستے میں قافلہ جا رہا ہے تو قافلے کا گزر مدینے سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ وہاں جاتا ہے تو یہ مکے والے ہمارے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، ان کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم بدلہ لیں ان سے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ نے مسلمانوں کو بھی عزت عطا فرمائی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی اتنی طاقت ہے، اسلام کو بھی اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ بات چلتی چلتی ابو سفیان تک پہنچی جو مدینے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے فوراً خط لکھا زمزم غفاری نامی شخص کو۔ اس نے کہا جاؤ، جا کر ابو جہل کے پاس یہ خط لے جاؤ اور جا کر کہو کہ مکے والو، تمہارا جو مال ہے وہ خطرے میں ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں نقصان ہو مدینے والے مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، لہذا جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، میں یہاں اس مقام پر ٹھہرا ہوں۔ ابو جہل کو خط ملا، اس نے پورے مکے کے اندر منادی کر دی، کہا جلدی سے تیاری کرو۔ یہاں سے اس نے چڑھائی شروع کی، ادھر سے اس کا قافلہ بخیر و عافیت وہاں سے آ گیا۔ مسلمانوں نے کچھ نہیں کہا، حتیٰ کہ دوبارہ خط ملا، ابو جہل ہمارا قافلہ واپس آ چکا ہے، لہٰذا تو اب مکے سے مدینے کی طرف چڑھائی نہ کر۔ لیکن ابو جہل کہنے لگا، غرور میں تھا، تکبر میں تھا، کہا کہ نہیں، اب ہم تیاری کر چکے ہیں، اب ہم عرب کے اندر اپنا نام بنائیں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے کہ کفر کا مقام کیا ہے، اور وہ جو چند مٹھی پر جو جماعت ہے مسلمانوں کی، ہم اس کو اونٹوں کی پشتوں کے ساتھ باندھ کر مکے میں لے آئیں گے اور یہاں چوکوں میں باندھ کر بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافروں کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ ابو جہل وہاں سے چلا، 3 دن لگے اور بدر کے مقام پر آ کر ٹھہر گئے۔ ادھر سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات طیبہ آپ تشریف فرما ہیں۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا، صحابہ مجھے مشورہ دو، تم کیا کہتے ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو، کیا کہتے ہو؟ اب وہ مدینے کے اندر داخل ہو چکا ہے، بدر کے مقام پر ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اب سنیے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا، مولا علی شیر خدا نے کیا کہا، یا رسول اللہ میری تو تلوار کو بھی زنگ لگ گیا، مجھے اجازت دیں کہ میں جلدی سے، کیونکہ میری خواہش ہی یہ ہے میری تلوار ہو آپ کے گستاخ کا سر ہو۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر بھی تیار ہو گئے، حضرت امیر حمزہ بھی تیار ہو گئے، ابو عبیدہ بن حارث بھی تیار ہو گئے۔ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، لیکن آقا علیہ السلام خاموش ہیں۔ حضور چاہتے تھے کہ جو مدینے کے رہنے والے ہیں ان میں سے کوئی کھڑا ہو کر کوئی کہے پھر میں جاؤں گا، کیونکہ وہ مقامی ہیں مدینے کے رہنے والے۔ توجہ میری طرف رکھیے، جو مقامی ہیں مدینے کے رہنے والے، حضور کی خواہش یہ تھی وہ کھڑے ہوں۔ ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام تھا حضرت مقداد بن عوام۔ کیا نام تھا؟ سارے بولیے، مقداد بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کھڑے ہوئے، فرمایا تو یہاں مدینے کا رہنے والا ہے، تو انصاری صحابی ہے، تو کیا کہتا ہے، کیا ہمیں جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو سنیے حضرت مقدار نے کیا جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے ان کے متعلق۔ اللہ کے نبی موسیٰ جب فرعون کے مقابلے میں نکلے، فرمایا چلو فرعون کے خلاف اٹھو، تو قوم نے کیا کہا، بے وفائی کی اور کہا تو جانے تیرا رب جانے، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ جب کھانے کی بات آئی تو آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا ہے، کھاتے پیتے رہے۔ جب لڑائی کی بات آئی تو کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جانے تیرا رب جانے، فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ صحابہ نے قرآن پڑھ رکھا تھا، کہا یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم بس آپ کے حکم کا انتظار ہوگا، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں کے اندر دوڑا دیں گے۔
ہم اپنے گھوڑوں کو پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا دیں گے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، وہاں پر تو یوسف کا حسن تھا، اور حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن حضور آپ کے تو نام پہ جوان ہیں عرب کے جوان، وہ تو گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ آپ ہمیں اجازت تو دیں۔ جب سرکار نے یہ جذبہ دیکھا، جب حضور نے یہ شوق دیکھا، جب جہاد کا یہ ولولہ دیکھا، تو ایک کم عمر صحابی جن کا نام تھا حضرت عمیر بن نبی وقاص، یہ سعد بن نبی وقاص کے بھائی تھے، بڑی کم عمر، چھوٹا قد۔ سعد بن نبی وقاص کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ کہا میرا چھوٹا بھائی عمر 13 سال، وہ بھی آگے آ گیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں نے بھی جانا ہے۔ یہ ہے جذبہ جہاد، یہ ہے فضائے بدر، یہ ہے ایمان کی قوت جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہاں پر تلواریں چلیں گی، وہاں کوئی سیر و تفریح کا معاملہ نہیں ہے۔ جس طرح اکثر بچے ضد کرتے ہیں کہ والدین کو کہتے ہیں ہم نے بھی جانا ہے، لیکن یہاں پر تو جنگ ہے، یہاں تو خون کی ہولی کھیلی جانے والی ہے، یہاں تو جان کی بازی لگنے والی ہے۔ تو حضرت عمیر بار بار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کم عمر ہے، تیرے بھائی کو لے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ عمر میں میرے سے بڑا ہے، اس کا قد بھی بڑا ہے، لیکن یہ لڑائی نہیں کر سکتا، یہ لڑائی نہیں کر سکتا، میں پہلوان ہوں، میرے پاس طاقت زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کیسے پہچانوں تیرے پاس طاقت زیادہ ہے؟ حضور کشتی کروا کے دیکھ لیں، کشتی کروا کے دیکھیں۔ تو حضور مسکراتے بھی ہیں، فرمایا چلو کرو کشتی۔ وہ پہلوان آپس میں ملتے ہیں نا کشتی کرنے سے پہلے، تو چھوٹا بھائی بڑے سے کہنے لگا یار تیرا نمبر تو لگ ہی گیا، میرا نمبر بھی لوا دیں، تو گر جانا جان بوجھ کے تاکہ حضور کی اس لسٹ کے اندر میرا بھی نام آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے سنا، یہ جب باتیں سنی تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا ہم جیسی قوم کو کون بھلا جو ہے وہ شکست دے سکتا ہے، چلو میرے صحابہ تیاری کرو۔ 313 صحابہ کی تعداد ہے۔ فرمایا اسلحہ لے کر آؤ۔ اسلحہ کیا ہے؟ 2 گھوڑے۔ کتنے؟ 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 6 زیرے، 70 اونٹ ہیں، اور یہ قافلہ جا رہا ہے۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑ لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم کا جب یہ قافلہ چلا اور تلواریں جو ہیں وہ بھی صحیح سلامت نہیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہے، کسی کو دندانے اس کے صحیح نہیں ہیں، کام نہیں کرتی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک اونٹ پر 3 صحابہ کو سوار کر دیا۔ فرمایا ایک اونٹ پر 3 سوار ہوں گے، اور آقا علیہ السلام نے اپنا جو اونٹ لیا اس پر بھی 3 سوار رکھے۔ ایک حضور خود تھے، دوسرے مولا علی تھے، اور تیسرے حضور کے صحابی ابو لبابہ تھے۔ آقا علیہ السلام کی جب باری آئی تو حضور علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہوئے۔ حضرت علی اور ابو لبابہ کہنے لگے حضور ہمیں حکم دیں، آپ بیٹھے رہیں ہم لگام پکڑ کر آگے چلتے رہیں گے۔ فرمایا نہیں، آنے والی دنیا کو کیا پیغام جائے گا کہ سپہ سالار اوپر بیٹھا ہے اور غلام جو ہیں وہ لگام پکڑ کر جا رہے ہیں، یہ آنے والی امت کو پیغام جائے گا محمد تو عدل کرنے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا اپنی باری پر حضور نیچے اترتے، لگام پکڑ کر آگے چلتے، غلام سواری پر بیٹھا ہوتا اور نبیوں کا امام لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہوتا تھا۔ یہ حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے کی حالت میں ہے، آج تو کہا جاتا ہے میں نے کام بڑا کرنا ہے، میرے کاروباری معاملات بہت زیادہ ہیں، میں نے تو بھئی گندم کی کٹائی بھی کرنی ہے، تو میں یہ کام کروں یا میں روزہ رکھوں؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں گھر کے کام کرنے ہیں، بچوں کی پرورش کرنی ہے، ساس اور سسر کی خدمت کرنی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن یہ حضور کے جان نثار ہیں کہ جو روزے کی حالت میں جمعے کا دن ہے، کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، 17 رمضان المبارک کا دن ہے، اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ایک کھجور ہے، اسی کھجور کو چوس کر روزہ رکھ لیتے ہیں اور اسی کھجور کو چوس کر روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یہ حضور کے جان نثار ہیں۔ جب جا رہے تھے تو مدینے کے رہنے والے یہودی مذاق اڑانے لگے، انہوں نے جنگ لڑنی ہے، جن کے پاس نہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اسلحہ ہے، یہ نہتے ہو کر بھلا اتنے اسلحے والوں کے پاس بھلا 313 کا 1000 کے ساتھ مقابلہ ہی کیا ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے مذاق اڑایا
تو حفیظ جلندری کا لہجہ مجھے یاد آتا ہے. وہ کہتا ہے نہ تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بس بھروسہ ہے تو اس کالی کملی والے پر. ہمیں کسی اور چیز پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تو اس کالی کملی والے پر بھروسہ ہے جو آگے آگے حضور تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. بدر کے مقام پر سرکار نے جا کر پڑاؤ کیا. جو پتھریلی زمین تھی، مضبوط تھی، وہاں پر جا کر کافر ٹھہر گئے پہلے سے ہی، اور مسلمانوں کے لیے ریتلی جگہ. اور ہوا کیا، اب پانی کی کمی ہو گئی. وہاں پر انہوں نے سارا پانی جو تھا وہ تقسیم کر دیا، پانی ختم ہو گیا. رات کو بارش ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ ریتلی زمین ہے اور یہ مضبوط ہو جائے گی، اور گڑھے کھودو، پانی جمع کر لو. پانی جمع کر لیا گیا. ساری رات وہاں رقص ہوتا رہا، وہاں ناچ گانا ہوتا رہا، شراب پیتے رہے، اور یہاں سرکار ساری رات رب کے حضور سجدے میں رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے. اتنی عبادت کی، ساری رات حضور نماز میں رہے اور اتنا لمبا سجدہ کیا. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور کی چادر سر سے سرک کر کندھے پر آ جاتی تھی، اور کندھے سے سرک کر حضور کی چادر نیچے زمین پر آ جاتی، پھر اوپر کرتا. حضور اتنا روتے. میں نے کہا یا رسول اللہ بس کریں، اب بس کریں اور نہ روئیں. اور آقا علیہ السلام نے اتنی ناز والی دعا مانگی، خدا کی قسم ایسی دعا کسی نبی نے نہیں مانگی ہے، ایسی لاڈ والی دعا مانگی ہے. سنیے حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اللہم ان تہلک حاضل اصحابہ لم توبت فی الارض ابدا. اے اللہ اگر یہ آج نہ بچے جنگ کے اندر تو قیامت تک تجھے بھی رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا میرے یہ جان نثار ہیں جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑا ہے، یہ میرے لیے نکلے ہیں، لہٰذا ان کی جان کی حفاظت تو نے کرنی ہے. اے باری تعالیٰ مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما. یہاں نبیوں کے امام ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. پتہ چلا نبیوں کا امام بھی ہو تو پھر بھی اگر مدد حاصل کرنی ہے تو پہلے سجدہ کرنا پڑے گا، رب کے حضور میں جھکنا پڑے گا. ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، رب کے حضور میں ذرا سر کو جھکا کے دیکھ. تو لہٰذا اگر کوئی کام اٹکا ہے تو آؤ اسی طرح سے سجدہ کرو جس طرح مصطفیٰ نے کر کے دکھایا. سرکار دو عالم علیہ السلام ساری رات سجدے میں رہے. سحری کا وقت ہوا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے صفیں سیدھی کروائی. انس ابن مالک کہتے ہیں ایک دن پہلے جنگ سے، کتنے دن؟ سارے بولیے. ایک دن پہلے حضور اس جنگ کے میدان میں آئے. مولوی صاحب کا تو دماغی توازن ہی درست نہیں ہے جو 1400 سال کے بعد اٹھ کر کہتا ہے کہ نبی کو کل کی خبر نہیں. میں کہتا ہوں اس حدیث کا کیا کرو گے جو صحیح مسلم میں ہے؟ اس حدیث کا کیا کرو گے جو سنن نبی داؤد میں ہے؟ اس حدیث کا کیا کرو گے جو جامع ترمذی کے اندر ہے؟ ایک دن پہلے میرا نبی میدان جنگ کے اندر گیا. انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے ہاتھ کے اندر چھڑی پکڑی اور دائرے کھینچے، لکیریں کھینچ کر کہنے لگے اس جگہ پر ابو جہل مرے گا، اس جگہ پر عتبہ مرے گا، اس جگہ پر شیبہ مرے گا، اس جگہ پر ولید مرے گا، اس جگہ پر ابو البختری مرے گا. انس ابن مالک کہتے ہیں خدا کی قسم جب جنگ ہو گئی ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں تھا، جو حضور نے بتایا تھا وہ ہو کر رہا. یہ حضور کا علم غیب ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا وہ علم ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کا علم عطا کر دیا. الرحمن علم القرآن، آپ کو سارے قرآن کا علم سکھا دیا. اللہ اکبر. سرکار صفیں سیدھی کر رہے ہیں. حضور صفوں کی بڑی احتیاط کرتے تھے کہ صفیں درست ہوں. تو ایک صحابی تھے وہ کہتے ہیں کہ میرا پیٹ بڑا ہوا تھا تو میں صف سے تھوڑا سا آگے تھا. آقا علیہ السلام نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تو میرے پیٹ پر ماری، کہا ذرا پیچھے ہو کے کھڑا ہو. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری، میں نے بدلہ بھی لینا، میں نے بدلہ بھی لینا. فرمایا چل تو بدلہ لے لے. یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی نا میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، آپ ہی کپڑا ہٹائیں، میں نے بھی چھڑی مار کر بدلہ لینا. سارے صحابہ رش کی نظر سے دیکھنے لگے. وہ تو خیال کر حضور تو ہماری تربیت کر رہے تھے اور تو بدلہ لینے کے لیے آ گیا. لیکن ان کے دل کا کچھ اور ہی معاملہ تھا. ان کی حضور کی ذات کے ساتھ ایک نسبت، ایک تعلق، ایک محبت، ایک قلبی کچھ اور ہی تھی.
جب سرکار نے اپنا کپڑا ہٹایا وہ صحابی آگے بڑھے، جھکے اور جھک کر اپنے لبوں کو حضور کے پیٹ کے ساتھ لگا دیا اور چومنے لگے، یا رسول اللہ۔ صحابہ کہنے لگے وہ اے تو کی کیتا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ جنگ میں جانا ہے، پتہ نہیں زندہ رہتا ہوں یا نہیں رہتا، لہٰذا میں نے کہا حضور کو چوم کر اپنے بدن کی نسبت، جسم کی نسبت حضور کے ساتھ کر جاؤں تاکہ میری بخشش کی ضمانت ہو جائے۔ یہ وہ صحابہ تھے، ان کی محبت کا عالم تھا، ان کی وارفتگی کا عالم تھا۔ لوگ کہنے نے لکھیا کی تھے، میں کہتا ہوں اس صحابی کو سے پوچھو کہ یہ کہاں لکھا تھا کہ جو آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے حضور کے پیٹ کو بوسہ دیا، اور اس موقع پر حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو میرے صحابی کو دیکھنا۔ یہ مقام ہے حضور کے صحابہ کا۔ اللہ اکبر، جنگ کا میدان لگ چکا ہے، مختصر کر رہا ہوں، 17 رمضان کا دن آ چکا ہے، وہاں پر ابو جہل ہے، للکار رہا ہے، حل من مبارس، محمد لاؤ، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ سرکار نے مدینے کے رہنے والے صحابہ کو بھیجا، جاؤ، مقداد بن عوام کو بھیجا، حارثہ کو بھیجا، جو مدینے کے رہنے والے تھے وہ گئے، لیکن ابو جہل نے غرور میں کہا ہاں بھئی کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ۔ کہنے لگے ہم انصاری ہیں، مدینے کے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو خاندانی لوگوں سے کرنا ہے، لہذا تم غلام ہو، کمی ہو، تمہارا ہمارا ساتھ مقابلہ بنتا نہیں، جاؤ جو مکے کے رہنے والے مہاجر ہیں، ہمارے بنو قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو بھیجو۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ حضور، وہ تو بڑا غرور و تکبر میں مبتلا ہے ابو جہل، اس نے ہمیں واپس بھیج دیا۔ جب اس نے واپس بھیجا تو میرے نبی نے فرمایا قم یا علی، اے علی کھڑے ہو جاؤ، اب علی جا رہے ہیں، قم یا امیر حمزہ، اے امیر حمزہ کھڑے ہو جائیں، قم یا ابو عبیدہ بن حارث، اے ابو عبیدہ بن حارث کھڑے ہو جائیں۔ یہ 3 جلیل القدر صحابہ آگے بڑھتے ہیں۔ علی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے، انہاں بھی 36 کافر تو علی دی تلوار نے مارے، 36 کافر مارنے والے مولا علی شیر خدا ہیں۔ یہ آپ کی بہادری ہے، یہ آپ کی شجاعت ہے۔ اللہ اکبر، سامنے عتبہ ہے، قتیبہ ہے اور ولید ہے، جب 3 سامنے مد مقابل آئے، مولا علی نے بھی جاتے ہی پہلے بار میں اس کا سر قلم کر دیا، امیر حمزہ نے بھی سر قلم کر دیا۔ ابو عبیدہ حضور کے تایا لگتے تھے، چچا تایا کا رشتہ تھا، وہ بوڑھے تھے، عمر میں زیادہ ضعیف العمر تھے، تو اب وہ اپنے جو مد مقابل تھے اس کو سنبھال نہ سکے، ان کی ٹانگ پر زخم آ گیا، تو اب وہ زخمی ہو کر نیچے آ گئے۔ اب مولا علی نے دیکھا انہوں نے تو اپنے مد مقابل کو مار لیا تھا، امیر حمزہ اور مولا علی نے دونوں نے مل کر ابو عبیدہ بن حارث کے مقابل والے کو بھی قتل کر دیا، اور ابو عبیدہ بن حارث زخمی کافی ہو گئے، اور زخمی ہو کر اپنے آپ کو گھسیٹ کر بارگاہ مصطفیٰ کے قدموں میں لے آئے، اور جب لائے تو حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا میں شہید نہیں ہوں، کیا میں شہید نہیں؟ فرمایا اشہد انک شہید، محمد گواہی دیتا ہے کہ تو شہید ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضور کے قدموں میں ان کی جان افرے کی سپرد ہو گئی۔ اللہ اکبر، تو اب جنگ کا میدان لگ چکا ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے معوذ اور معاذ، کیا معوذ اور معاذ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے بھاگتے ہوئے اور آ کر کہنے لگے اے چچا جان ہمیں بتائیں ابو جہل کہاں ہے، اس فوج کا چیف آف کمانڈر ان چیف کہاں ہے، سپہ سالار کہاں ہے، ہم نے اس کا سر قلم کرنا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ابو جہل کے پاس جانے سے کتراتے تھے، اس نے لوہے کا لباس پہن رکھا ہے، کوئی چیز اس کی نظر نہیں آ رہی سوائے آنکھوں کے، کوئی چیز جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں، اور لوہے کے لباس کے اندر وہ زرق برق ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں، میں نے کہا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہا کہ نہیں مجھے بتاؤ، کہا وہ بچے کہنے لگے ہم نے سنا کہ وہ ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، آج ہم اس ناری کو قتل کر کے رہیں گے۔ کہا میں نے اشارہ کیا، جب بچوں نے ضد کی، کہا وہ دیکھو وہ جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے وہی ابو جہل ہے،
دونوں بچے گئے بھاگتے ہوئے اس پر حملہ کیا. ابو جہل نے تلوار کے ساتھ ایک بچے کی ٹانگ کو کاٹ دیا, ایک بازو کو کاٹ دیا. اب وہ بازو تکلیف دیتا تھا, انہوں نے پاؤں کے ساتھ بازو کو نیچے رکھ کر کھینچا اور اٹھا کر پھینکا, کہ اگر یہ رستے میں رکاوٹ بنتی ہے اس بازو کا کیا کرنا. بس تھوڑے سے زخمی ہوئے اور ابو جہل کو کاٹ کر نیچے پھینک دیا. اور دونوں جب اس کو قتل کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں گئے, آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل کو کس نے مارا ہے؟ دونوں بچے آگے بڑھے. موفز کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے, معاذ کہتا ہے میں نے مارا ہے. سرکار فرمانے لگے دونوں اپنی اپنی تلواریں دکھاؤ, میں دیکھوں گا خون کس کی تلوار پر زیادہ لگا ہے. جب تلواریں دیکھی گئیں تو دونوں پر خون برابر تھا. فرمایا تم دونوں نے مل کر ہی ابو جہل کا سر قلم کر دیا ہے. ابو جہل اتنا جو غرور و تکبر میں مبتلا تھا, جب اس کا سر کاٹا جانے لگا اس نے کہا کہ میرا اگر سر کاٹنا ہے تو ذرا گردن سے نیچے کر کے کاٹنا, تاکہ جب گردنیں کل پڑی ہو تو پتہ چلے یہ سردار کا سر پڑا ہے. رسی جل گئی مگر بال نہیں گیا. تکبر ابھی بھی موجود ہے. اللہ اکبر. اگر تکبر نہ ہوتا تو مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھ لیتا. یہی تکبر ہی تو تھا جو شیطان کو لے ڈوبا, یہی تکبر ہی تو تھا جو نمرود کو لے ڈوبا, جو قارون کو لے ڈوبا, جو فرعون کو لے ڈوبا. کہاں گئے وہ بڑے بڑے تکبر کرنے والے؟ میں کہتا ہوں بندہ سجدہ بھی کرے پھر بھی تکبر کرے. جب سجدے میں جا کر تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, مولا میں کمتر ہوں تو سب سے اعلیٰ ہے. کل جب قیامت کا دن ہوگا رب فرمائے گا کہاں ہیں بڑے بڑے تکبر کرنے والے, آؤ میرے سامنے. غرور تکبر میری چادر ہے, جس نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. انا الملک, میں مالک ہوں, میں بادشاہ ہوں. ہمیشہ پھل اس کو لگتا ہے جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا سفیدہ نہ بنو, آم کا درخت بنو. خود پھل دو, پھلدار ہو جاؤ, جھک جاؤ تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. لہٰذا زمین پر چلو تو کبھی اکڑ کر نہ چلو. خدا کی مخلوق کو مخلوق سمجھو, کیڑے مکوڑے نہ سمجھو. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. سامعین محترم, جنگ کا میدان ہے. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ لڑتے لڑتے میری آنکھ چلی گئی. میری آنکھ کا ڈیلا جو تھا وہ باہر نکل کر آ گیا. لوگ کہتے ہیں نبی کچھ دے نہیں سکتا. رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب تیری بارگاہ میں کوئی بھی آ جائے خالی نہیں بھیجنا. آپ کی آنکھ نکل جائے, ساری کائنات کا سونا اٹھا کر کسی ڈاکٹر کو دے دو, آپ کی آنکھ واپس نہیں دے سکتا. آپ کا ہاتھ کٹ جائے, آپ کا ہاتھ دوبارہ نہیں جوڑ سکتا. لیکن دیکھو کہ مصطفیٰ کو اللہ نے کتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے, صحابی کی آنکھ نکل گئی اور نکلی ہوئی آنکھ بارگاہ مصطفیٰ میں لے آئے. یا رسول اللہ یہ نکلوائی بھی آپ کے لیے ہے, یہ جوڑنی بھی آپ نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ درست بھی آپ نے ہی کرنی ہے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں, کتنی میری خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم بس ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور نکال کر نکلی ہوئی آنکھ پر رکھا اور آنکھ دوبارہ اسی مقام پر رکھ دی. قتادہ بن نعمان کہتے ہیں مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کون سی آنکھ نکلی تھی, دونوں آنکھوں سے مجھے صحیح نظر آتا تھا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا, یہ صحابہ کی بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ ایک تعلق تھا, ایک محبت تھی, ایک رشتہ تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری تلوار ٹوٹ گئی اور میں بارگاہ مصطفیٰ میں آیا. ان کا نام تھا حضرت عکاشہ. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. حضور نے فرمایا جاؤ کھجور کا ایک درخت کا ایک ٹہنا توڑ کر لے آؤ. میں وہ لے کر آیا. حضور نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا, کہا کہ جب میں میدان جنگ میں گیا وہ ڈنڈا تلوار بن گئی. کہا کہ جب تک زندہ رہا وہ میں اسی تلوار کے ساتھ جنگ لڑتا رہا اور کبھی زندگی میں وہ تلوار ٹوٹی نہیں ہے. یہ سرکار کے معجزات ہیں جو میدان جنگ کے اندر ظاہر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. 70 کافر مارے گئے. کتنے؟ 70 کافر مارے گئے. 70 کافر قید ہوئے اور مسلمانوں کی 14 حضور کے صحابہ شہید ہوئے اور باقی جو کافر تھے وہ سارے کے سارے دم دبا کر بھاگ گئے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے ان قیدیوں میں ایک قیدی تھے حضور کے چچا جناب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کو بھی قید کر لیا گیا. جو کافر مارے گئے حضور نے فرمایا ان کافروں کی لاشوں کو اٹھاؤ اور اٹھا کر بدر کے کنویں کے اندر ڈال دو. جب ان کو لاشوں کو پھینکا جا رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں ابو جہل, میں نے کہا تھا نا ہمارا دین سچا ہے تمہارا دین جھوٹا ہے. آج اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے. عتبہ کو بھی حضور نے بلایا.
ابو البختری کو بھی بلایا, ولید کو بھی بلایا, بڑے بڑے کافروں کو مخاطب کیا, حالانکہ مر چکے ہیں, سر قلم ہو چکا ہے, لیکن میرا نبی گفتگو کر رہا ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں عمر, جس طرح تو سنتا ہے یہ بھی سنتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کافر اور بے ایمان سن سکتا ہے تو داتا علی حجویری نہیں سن سکتا, تو بابا فرید الدین مسعود نہیں سن سکتا, جن کے غلاموں کی سماعت کا عالم یہ ہے تو گنبد خضرا میں مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں, ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. فرمایا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. فرمایا صفوں کو سیدھی رکھا کرو, صحیح بخاری ہے, صفیں سیدھی رکھا کرو, جس طرح محمد آگے دیکھتا ہے محمد پیچھے بھی دیکھتا ہے. تمہارے دلوں میں جو بات آتی ہے محمد اس کی بھی خبر رکھتا ہے. اللہ اکبر. یہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا, اور تمام کفار کو بدر کی کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. اور حضور نے ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ جا کر مدینے والوں کو بتا دو آج اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے, آج اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے. اب مدینے کے اندر رقص ہو رہا ہے, مدینے کے اندر شامیانے بجائے جا رہے ہیں, وہاں پر استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور اسی دن حضور کی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم, ان کا بھی وصال ہو گیا. اسی لیے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرکت کرنے سے منع کر دیا تھا. فرمایا کہ تم جا کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو, تم گھر بیٹھ کر تیمارداری کرو گے, اللہ تمہیں گھر بیٹھ کر غزوہ بدر میں شامل ہونے کے جتنا ثواب ان جہادیوں کو ملے گا اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے بدر کے مقام پر نماز پڑھانے کا ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں. تمام صحابہ کھڑے ہو گئے, نماز کی حالت میں حضور مسکرانے لگے, مسکراتے ہیں بار بار. اب صحابہ کی عادت یہ تھی کہ نماز بھی پڑھتے تھے, چہرہ مصطفیٰ کو بھی دیکھا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آخری ایام میں سرکار علیہ السلام بیمار تھے, علیل تھے, اور حضور علیہ السلام حجرے میں ہیں اور مسجد نبوی میں ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. سرکار نے چاہا کہ میں اپنے غلاموں کو ذرا دیکھو تو صحیح کس طرح نماز پڑھتے ہیں. بس پردہ ہٹا کر دیکھا, بس پردہ ہٹانے کی دیر تھی, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے چہرہ کعبے سے ہٹا کر مصطفیٰ کی طرف چہرہ کر دیا. صحیح بخاری حدیث ہے. تو پتہ چلا صحابہ عبادت رب کی کرتے تھے مگر تصور مصطفیٰ کا ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. سرکار کے صحابہ, ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا حضور علیہ السلام ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ کہاں کرتے تھے. اب میں ظہر اور عصر میں قرات کروں یا نہ کروں آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو تو علم نہیں ہوگا نا جب تک کہ آپ آگے بڑھ کر نہ دیکھیں کہ میرے ہونٹ ہل رہے ہیں یا نہیں. تو صحابی سے کسی نے پوچھا بتاؤ کہ کیا حضور ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے. کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, حضور کی داڑھی جنبش کیا کرتی تھی, حضور کی داڑھی حرکت میں آتی تھی. تو پتا چلا صحابہ عبادت بھی کرتے تھے, چہرہ مصطفیٰ کی زیارت بھی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو حضور کو دیکھا, نماز میں حضور مسکراتے ہیں, سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد سرکار سے صحابہ نے پوچھا حضور آج خیر تو تھی, آپ نماز میں ہی مسکرائے جا رہے تھے. سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا کہ ہماری مدد کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا, اور جبریل ہماری مدد کے لیے گھوڑے پر آیا تھا, اور وہ جب آیا زمین پر تو جب جنگ ہو گئی تمام صحابہ فتح کی ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے. تو یہ جبریل بھی باقی فرشتوں کو لے کر جب وہاں گیا نا تو اس نے پہلے آسمان پر جا کر دستک دی کہ دروازہ کھولو, فرشتوں کا سردار آیا ہے, لیکن دروازہ نہیں کھلا. بار بار دستک دیتا ہے, عرض کی باری تعالیٰ خیر ہے, میں تو فرشتوں کا سردار ہوں, آج میرے دی پابندیاں, میرے لیے دروازے بند کر دیے گئے. فرمایا تو میرے محبوب کے لیے گیا تھا, میرے محبوب سے اجازت لے کر آیا یا ویسے ہی آ گیا؟ جا واپس جا, میرے محبوب سے اجازت لے, اگر میرا محبوب کہے تو پھر واپس آنا ہے. آج تیرے لیے بھی آسمان کے دروازے بند ہیں جب تک کہ میرا محبوب اجازت نہیں دے دیتا. جبریل کی سرداری بھی بعد میں ہے, پہلے مصطفیٰ کا مقام پہلے ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اب وہ میرے پاس آیا اور وہ اشارے سے کہہ رہا تھا حضور مہربانی کریں اجازت دے دیں, دروازہ کھل جائے. تو بس میں وہ دیکھ کر تو مسکرا رہا تھا, بس میں نے اس کو اجازت دے دی. اللہ اکبر. سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا ان کافروں کو پکڑو اور مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دو. ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. اب ان میں حضور کے داماد بھی ہیں, حضرت زینب کے شوہر
انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کا نام تھا عمر بن عاص، کلمہ نہیں پڑھا ابھی. حضور نے فرمایا فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ. اب حضور علیہ السلام کی بیٹی اپنے چونکہ شوہر کو آزاد کروانا تھا، وہ ہار لے کر آئی فدیہ کے طور پر، موتیوں کا ہار. وہ جب ہار لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی، آقا علیہ السلام نے جیسے ہی ہار دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور رونے لگے. فرمایا صحابہ یہ وہی ہار ہے جو ختیجہ نے میری بیٹی کو دیا تھا، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں بغیر فدیے کے ہی آزاد نہ کر دوں، میں یہ ہار بھی دے دیتا ہوں اور اپنے داماد کو آزاد بھی کر دیتا ہوں. نبیوں کے امام ہیں لیکن صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں. فرمایا اگر تم اجازت دو، حضور آپ مختار ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے بغیر ہار بھی دے دیا اور آزاد بھی کر دیا. بس اس اخلاق کو دیکھ کر آپ کا وہ داماد بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا ہے. حضور کے چچا حضرت عباس ساری رات کراتے رہے، ان کے زخم تھے اور رسیوں کے ساتھ چونکہ باندھا ہوا تھا. ادھر وہ ساری رات ان کی آہو بکا تھی، چیخو پکار تھی. حضور حجرے میں آرام سے نہیں لیٹ سکے. کبھی حضور اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے. سحری کا وقت ہوا. فرمایا بلال اگر تم اجازت ہو تو کافروں کی رسیاں ڈھیلی نہ کر دیں. جب میرا نبی کافروں کے لیے اتنا رحیم ہے تو بھلا بتاؤ مومنوں کے لیے کتنا رحیم و شفیق ہوگا. یہ وہ چچا ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ وہ چچا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے سامنے تلوار لے کر بدر کے میدان میں آیا ہے اور میرا نبی اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکا. یہ وہ چچا ہے کہ جو جان کا دشمن ہے اور میرا نبی اس کے لیے یہ کہے رسیاں ڈھیلی کر دو. تو جس ابو طالب نے 40 سال میرے نبی کی تربیت کی ہے تو بھلا بتاؤ ان کے لیے دل میں کتنی محبت ہوگی. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ صحابہ رسیاں ڈھیلی کر دو. سرکار اپنے چچا عباس کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے چچا جان آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، آپ ایسا کریں فدیہ دیں، آزاد ہو جائیں یا کلمہ پڑھ لیں. اب سنیے حضرت عباس نے کیا کہا. یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فدیہ وغیرہ کچھ نہیں کہ میں جو دے کر آزاد ہو جاؤں. تو اس موقع پر حضور نے ایک جملہ کہا، یہ میری نشست کا بس آخری جملے ہیں. فرمایا اے چچا جان آپ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ جب آپ بدر کی لڑائی کرنے کے لیے آ رہے تھے آپ نے میری چچیوں میں فضل سے کیا کہا تھا؟ یہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی ہے، یہ رکھ لو، اگر میں زندہ آ گیا تو خود فیصلہ کروں گا، اگر میں مر گیا تو اس کو بیچ کر زندگی گزار لینا. ہجے بھی تسی کہندے ہو تواڈے کول کچھ نہیں. وہ جو گھر میں چھپا کر رکھ کر آئے تھے، یہ حدیث پاک میں بتا رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں ہے. وہ جو گھر میں چھپا کر آئے تھے آپ کہتے کہ ابھی بھی نہیں ہے. بس یہ کہنے کی دیر تھی حضرت عباس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور کے علم غیب پر ایمان لائے تو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے. اللہ اکبر. تو اس موقع پر حضرت عباس کہنے لگے اے میرے بھتیجے مان تو میں آپ کو بچپن سے ہی گیا تھا لیکن میری سرداری نے چودراہٹ نے کلمہ نہیں پڑھنے دیا. فرمایا کیسے مان گئے تھے؟ یہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا. کیسے مان گئے؟ کہا آپ کے بچپن کا عالم تھا، شیر خارگی کے لمحات تھے، دودھ پینے کا عالم ہے، جدھر جدھر انگلی کرتے تھے چاند ادھر ادھر سجدے کرتا تھا، میں دیکھ کر حیران ہوتا تھا. حضور فرمانے لگے اس سے بھی بڑھ کر عجیب بات نہ بتاؤں، جب میں اپنی ماں کے بطن میں تھا میں چاند کی تسبیح کی آواز کو بھی سننے کی طاقت رکھتا تھا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، یہ حضور کی سیرت، یہ حضور کے صحابہ کا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق. ان 313 نے وہ جو جنگ لڑی تو آج ہم اب تک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے وہ صحابہ کہ جنہوں نے میدان بدر کے اندر شمولیت کی ہے ان کو اللہ رب العزت نے بخش دیا ہے. فرمایا آج کے بعد تم جو مرضی کرو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو جنت عطا فرما دی. تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی قوت، ایمان کی دولت جو اللہ نے ان صحابہ کو عطا کی ہے وہ بھی آپ کو بھی عطا کی ہے. اگر آپ وہی جذبہ رکھیں گے تو جس طرح فرشتے ان کے لیے اترا کرتے تھے مدد کے لیے آپ کے لیے بھی اتریں گے. لہٰذا آپ وہی جذبہ پیدا کریں، وہی ایمان کی قوت پیدا کریں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. وما علیہ